یہ مضمون جو ہے میرا، یوں سمجھیے کہ میں نے جب لاہور آ کر اپنے مشن کا آغاز کیا ہے 1965 میں، اور دروس کا آغاز کیا، حلقہ مطالعہ قرآن قائم کیے، اور اس کے بعد مجھے دعوت ملی کہ مسجد خضرہ میں جمعے میں خطاب کیا کروں، تو میں نے پہلے 2 جمعوں میں جو تقریر کی تھی وہ اس موضوع پر تھی، اس لیے کہ اس وقت پاکستان میں ایک جشن منایا جا رہا تھا، جشن نزول قرآن، 1400 سالہ جشن نزول قرآن، یعنی قرآن کے نزول کی ابتدا ہوئی تھی وہ 610 عیسوی میں، قمری حساب سے اس وقت وہ 1400 برس پورے ہو چکے تھے، لہذا اس کے لیے جشن منایا جائے۔ لیکن جشن میں ہو کیا رہا تھا؟ محفل قرات ہو رہی ہے، بڑے بڑے قاری بلائے گئے، لمبے لمبے سانس کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں، حسن قرات بھی تھی اس میں، یقین اس میں کوئی شک نہیں، عوام کے لیے تو یہی بات تھی، اوہ کتنا لمبا سانس ہے اس کا۔ پھر اس کا وہ سونے کے تار سے قرآن لکھنا جو آپ کے ہاں ایک عجیب شے بن کر رکھا ہوا ہے اسمبلی کی بلڈنگ کے سامنے، میں نے اس پر سوچا کہ کیا یہ حقوق ہے قرآن کے؟ قرآن کے یہ حقوق تو صحابہ نے نہیں سمجھے تھے، قرآن کے یہ حقوق تو حضور نے نہیں سکھائے تھے، قرآن کے حقوق تو کچھ اور تھے، وہ کیا تھے؟ اب نوٹ کر لیجئے، جس پر کہ میری وہ 2 تقریروں پر مشتمل پھر کتابچہ شائع ہوا، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، وہ اردو میں چھپا، انگریزی میں چھپا، عربی میں چھپا، فارسی میں چھپا، اور اس کے بعد ملیشیا کی زبان میں چھپا، سندھی میں چھپا، اور پشتو میں چھپا، وہ اتنا عام ہوا ہے اور اتنا مقبول ہوا ہے، اور میری تحریر کا یوں سمجھیے کہ وہ اساس ہے، وہ وہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ میں نے اس میں کہا ہے کہ ہر مسلمان پر حسب صلاحیت و استعداد، سب کی استعداد برابر نہیں ہوتی ہے، لیکن جس کی جتنی صلاحیت ہے اور استعداد ہے اس کے اعتبار سے 5 حقوق ہیں، 5 فرائض ہیں اس کے ذمہ جو قرآن کے ضمن میں ادا کرنے۔ نمبر 1 یہ کہ قرآن پر ایمان جیسا کہ ایمان کا حق ہے، صرف زبان سے اقرار نہیں، دل میں یقین پیدا ہو جائے کہ یہ واقعتاً اللہ کا کلام ہے۔ پھر اس کا پڑھنا جیسے کہ غنا ہے تو پڑھو جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے۔ نمبر 3 اسے سمجھو جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ تذکر کے لیے سمجھنا آسان ہے، تدبر قرآن کا حق ادا کرنا آسان نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پھر اس پر عمل کرو جیسا کہ عمل کرنے کا حق ہے۔ عمل انفرادی بھی ہے، اجتماعی بھی ہے۔ انفرادی احکام جو آئے ہیں ان کو میں انفرادی زندگی میں ادا کروں، اجتماعی احکام میں ایک نظام قائم کروں جس میں کہ تمام احکام جو ہیں وہ جو بھی ہو قوانین ہیں شریعت کے، جو اجتماعی نظام کے بغیر نہیں نافذ ہو سکتے۔ چور کا ہاتھ کاٹو، یہ ایک آدمی نہیں کاٹ سکتا، بلکہ وہ تو نظام کے تحت ہوگا تو ہوگا۔ رجم کی سزا اگر ہے شادی شدہ زانی اور زانیہ کے لیے تو وہ ایک آدمی تو نہیں کر سکتا۔ سود کو حرام کرو، جوئے کو حرام کرو، یہ اجتماعی فیصلہ ہوگا، لہذا اس کے لیے اجتماعی نظام قائم کرنے کی جدوجہد، اور پھر اسے عام کرو، پھیلاؤ، لوگوں تک پہنچاؤ، تعلیم دو، تبیین کرو، اس کی وضاحت کرو۔ یہ 5 حقوق ہیں کہ جو تورات کے ضمن میں بنی اسرائیل پر، یہود کے اوپر عائد کیے گئے۔ جب انہوں نے وہ ذمہ داری ادا نہیں کی تو فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، مثال ان کی جو حامل تورات بنائے گئے پھر انہوں نے اس کی ذمہ داری کو ادا نہ کیا، ان کی مثال ان گدھوں کی سی ہے کہ اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہو۔ یہ سین فے را سے جو لفظ بنتا ہے یہ بڑا عجیب ہے۔
اس کے اندر مفہوم ہے انکشاف، کوئی نئی چیز معلوم ہونا، کوئی نئی بات آپ کے علم میں آئے، انلائٹنمنٹ۔ لہذا یہ کتاب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، سفر جس کی جمع اسفار ہی ہے۔ تورات کی کتابوں کو کہا جاتا ہے، کتاب بھی کہا جاتا ہے جو اس کے ابواب ہیں، کتاب پیدائش، سفر پیدائش، کتاب خروج، سفر خروج۔ پھر سفر کے معنی ایک روشن ہو جانے کے بھی ہے کہ فجر کے وقت، یہ ہمارے ہاں ایک اختلافی مسئلہ ہے، اہل حدیث حضرات جو ہے ان کا موقف یہ ہے کہ فجر کی نماز ایسے ادا کرنی چاہیے کہ ابھی اندھیرا ہو، اس کو کہتے ہیں غلس میں ادا کرنی چاہیے۔ لیکن ہمارے حنفی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اسفار میں ادا کرنی چاہیے، سورج طلوع تو نہ ہو لیکن اس سے پہلے اس کی کچھ روشنی ہو جائے۔ تو سفر کے معنی روشنی بھی ہے، اس کے معنی کتاب بھی ہے، اس کے معنی سفر جو ہے، کیونکہ آپ سفر کرتے ہیں تو نئے حقائق آپ کو معلوم ہوتے ہیں۔ آپ دنیا کے دوسرے ملک میں گئے ہیں تو آپ کو جا کے معلوم ہوا کہ وہاں کے کیا تمدن ہے، کیا تہذیب ہے، لوگوں کا کیسے رہن سہن ہے، وہ آپ کے پہلے علم میں تو نہیں تھا۔ تو اس میں اعتبار سے کتابوں گیا، ایک گدھا ہے جس کے اوپر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے، یہ مثال ہے اس قوم کی جو اللہ کی کتاب کی حامل بنایا جائے اور پھر وہ اس کا ذمہ داری ادا نہ کرے، جس کو کہا ہے فارسی میں کہ نہ محقق شدی نہ دانش مند، چار پائے برو کتابیں چند، تم نہ تو پڑھ لکھ کر محقق بن سکے، نہ دانش تمہاری جو ہے تمہاری حکمت حاصل ہو سکی تمہیں، بلکہ تمہاری حیثیت اس چار پائے کی ہے، چار پاؤں پر چلنے والا چار پایا جس کے اوپر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے۔ تو بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور دیکھو اللہ تعالی ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔